بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ جے پال سے ٹکرانے یا ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی ابتدا سلطان محمود غزنوی نے نہیں کی تھی، بلکہ سلطان محمود غزنوی کے تخت نشین ہونے سے پہلے ہی پنجاب اور غزنی کی سلطنتوں میں لڑائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے کہ راجہ جے پال، جس کے باپ کا نام ست پال تھا، اس کے بزرگوں میں پہلا شخص تھا جس نے حکومت اور سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اس کا نام دریمان تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق منگولوں سے تھا اور مذہبی لحاظ سے وہ بدھ مت کا پیروکار تھا۔ اس نے غالباً ہارون الرشید کی تخت نشینی سے پہلے اور خلافت بنو امیہ کی بربادی کے بعد، یعنی دوسری صدی ہجری کے درمیانی زمانے میں، پنجاب اور کشمیر کے راجہ چندر پدیا کی اولاد میں سے کسی راجہ سے پنجاب کا علاقہ چھین کر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، اور چندر پدیا کی اولاد صرف کشمیر پر قابض رہ گئی تھی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جے پال بڑا اولو العزم اور چالاک شخص تھا۔ اس کی دوربینی اور دور اندیشی کا ثبوت اس کے کارنامے سے ملتا ہے کہ اس نے ایک سردار حمید خان لودھی کو ملتان پر قابض ہونے اور وہاں سے قریشی خاندان کی حکومت کا خاتمہ کرنے میں مدد فراہم کی، اور اس طرح اس نے محمود غزنوی کے باپ سبکتگین کے لیے کرامتہ کی مسلم کش طاقت کی ہمت افزائی کر کے خود سبکتگین کی رعایا میں سے مضبوط سرحدی قبائل کو حریف بنا کر کھڑا کر دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ جے پال غزنی کی نوزائیدہ سلطنت کو کچل ڈالنے اور اپنی اولو العزمی کے سبب مملکت غزنی پر، جو سلطنت سامانیہ اسلامیہ کا حصہ تھی، خود قابض ہونے کا خواہاں تھا۔ جہاں تک سلطنت سامانیہ کا تعلق ہے تو سامان بلخ کا ایک شریف زادہ تھا۔ اس کا تعلق پہلے زرتشی یعنی آتش پرستوں سے تھا۔ یہ سامان خراسان کے حاکم اسد بن عبداللہ کے ہاں پہنچا اور وہاں قیام کے دوران زرتشی مذہب کو خیر باد کہہ کر سچے دل سے مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس کا لڑکا، جس کا نام اسد تھا، وہ بھی خراسان کی ملازمت میں شامل ہو گیا۔ اس سامان کے بیٹے اسد بن سامان کے 4 لڑکے تھے۔ ایک کا نام نوح، دوسرے کا احمد، تیسرے کا یحییٰ اور چوتھے کا نام الیاس تھا۔ ان چاروں کو عباسی خلیفہ مامون الرشید بہت پسند کرتا تھا۔ چنانچہ 819 عیسوی میں خلیفہ مامون الرشید نے چاروں بھائیوں کو کہیں نہ کہیں حاکم بنا دیا۔ نوح کو سمرقند کا حاکم بنایا، احمد کو فرغانہ کا، یحییٰ کو چاچ کا اور الیاس کو ہرات کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ ان 4 بھائیوں میں سے عقل و تدبر اور فہم و فراست میں احمد سب کا سردار تھا۔ اس نے جلد ہی نوح سے سمرقند چھین لیا اور کاشغر کو بھی اپنی قلم رو میں شامل کر لیا۔ احمد کے 2 بیٹے نصر اور اسماعیل تھے۔ چنانچہ اسماعیل نے 903 میں صفاریوں سے خراسان چھین لیا، طبرستان کے علوی امیر محمد بن زید کو شکست دی اور تمام ممالک پر قبضہ کر لیا، جو ایک طرف صحرائے عظیم اور خلیج فارس کے درمیان واقع تھے، دوسری طرف ہندوستان اور بغداد کے درمیان واقع تھے۔ اسماعیل کا زیادہ اقتدار مال النہر میں تھا۔ اس کے عہد میں بخارا اور سمرقند نے وہ ترقی کی کہ ایک دنیا تہذیب و تمدن اور علوم و فنون کا درس لینے کے لیے یہاں آیا کرتی تھی۔ اسماعیل کے بعد خراسان اور سیستان میں کچھ ایسے انقلابات آئے کہ سامانیوں کی طاقت گھٹنے لگی۔ ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ ولیمیوں کا عروج تھا۔ اسماعیل کی وفات کے بعد صرف 50 برس کے عرصے میں سامانیوں کی سلطنت گھٹتے گھٹتے صرف خراسان اور ماوراء النہر تک محدود ہو کر رہ گئی۔ ان کے دربار میں ترک غلاموں کی ایک خاصی بڑی تعداد رہا کرتی تھی، جو رفتہ رفتہ حکومت کے مالک بن گئے۔ انہی میں سے ایک کا نام الپتگین تھا، جس نے 961 عیسوی میں غزنوی سلطنت کی بنیاد ڈالی اور تمام علاقے پر قبضہ کر لیا، جو دریائے جیحون کے جنوب میں واقع تھا اور جس پر سامانی قابض تھے۔ چنانچہ یہی الپتگین، جو پہلے غزنی کا صوبے دار تھا، موقع پا کر اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی جدا خود مختار سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ 963 عیسوی میں یہی الپتگین فوت ہوا تو اس کا بیٹا ابو الاسحاق غزنی کا فرما روا ہوا۔ وہ بھی چند مہینے کے بعد فوت ہوا تو ترک امرا نے اپنے ایک سردار بلاتگین کو اپنا حاکم مقرر کر لیا۔ چند روز کے بعد وہ بھی فوت ہوا
تو 977 میں غزنی کے امراء نے غزنی کے لشکریوں کے سپہ سالار سبکتگین کو اپنا حاکم بنا لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سبکتگین نے بست اور خضدار کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ علاقے مسلمان حاکموں کے قبضے میں تھے اور ہندوستان کے راجا جے پال کی حدود و مملکت سے اس کا کوئی عمل دخل نہ تھا۔ بعض مورخین نے جے پال کی سلطنت کی مغربی سرحدوں کو دریائے سندھ کے مغربی کنارے سے بھی آگے جلال آباد اور لمغان تک بڑھا دیا ہے، مگر یہ سراسر غلط اور حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ دھوکہ محض اس لیے لگا ہے کہ جے پال کے دوسرے حملے کو سبکتگین کا جوابی حملہ تصور کر لیا گیا ہے، حالانکہ جے پال دوسری مرتبہ بھی لشکر لے کر سبکتگین کے ملک میں دور تک داخل ہو گیا تھا اور لڑائی لمغان کے قریب یعنی سلطنت غزنی کے وسطی علاقے میں ہوئی تھی۔ اس میدان کو غلطی سے پنجاب اور غزنی کی حد فاصل سمجھ لیا گیا۔ کابل کی ریاست کو، جس کے حاکموں کا لقب رتبیل تھا، مسلمان پہلے ہی فتح کر چکے تھے۔ رتبیل کی حکومت دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک وسیع تھی۔ یہ کسی طرح ممکن ہی نہ تھا کہ کابل اور غزنی کا علاقہ سامانی سلطنت میں شامل ہو اور سامانی سلطنت جلال آباد تک کا علاقہ پنجاب کے راجا کو فتح کر لینے دے۔ یہ بات بھی کسی طرح سمجھ نہیں آ سکتی کہ دریائے سندھ یا زیادہ سے زیادہ درہ خیبر یا اس کے پہاڑی سلسلوں کی قدرتی حدود کو چھوڑ کر پنجاب کی ریاست اور اسلامی سلطنت کی غیر قدرتی حد لمغان کے میدان میں قائم ہوتی ہو۔ درہ خیبر اور کابل کے لوگ سب مسلمان ہو چکے تھے، حالانکہ جے پال کی رعایا میں کسی مسلمان گروہ یا آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ لہٰذا کسی طرح فرض نہیں کیا جا سکتا کہ موجودہ سرحدی علاقے جے پال کے پاس تھے۔ غرض اس بے دلیل اور بے دروغ کے حق میں کہ جے پال کی مغربی حد مغربی دروں کے اندر پھیلی ہوئی تھی، اس کے لیے کوئی کچی پختہ دلیل نہیں ہے۔ بہرحال امیر سبکتگین نے غزنی کے فرمانروا بننے کے بعد سب سے پہلے بست اور خضدار کے علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ سلطنت بخارا کے جھگڑوں میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے لیے کبھی یہ موقع نہ آیا کہ وہ پنجاب کو فتح کرنے کا ارادہ کرتا۔ مورخین سبکتگین کی ان مصروفیات سے متعلق لکھتے ہیں کہ 2025 ہجری میں ابو الفارس ابو الملک بن نوح سامانی شہنشاہ بخارا چوگان کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر فوت ہوا۔ دارالسلطنت بخارا میں جو اس وقت امیر موجود تھے، انہوں نے ان بڑے بڑے سرداروں کے پاس جو مختلف صوبوں کی حکومت پر مامور تھے اور مختلف علاقوں کے حامل تھے، ان کی طرف خطوط بھیجے اور یہ رائے طلب کی کہ سامانی خاندان سے کس شہزادے کو مرنے والے کے تخت و تاج کا مالک بنایا جائے۔ اس مضمون کا ایک خط غزنی کے حاکم الپتگین کے نام بھی آیا۔ اس وقت سبکتگین الپتگین کا سپہ سالار تھا۔ الپتگین نے اپنی رائے لکھ کر بخارا کی جانب روانہ کر دی۔ الپتگین کا خط پہنچنے سے پہلے وہاں ابو صالح منصور بن نوح سامانی تخت نشین ہو چکا تھا۔ الپتگین کا خط اس کے ہاتھ میں پہنچا جس میں ابو صالح منصور کے خلاف رائے ظاہر کی گئی تھی۔ اب الپتگین کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے اپنی حفاظت اسی میں دیکھی کہ غزنی اور کابل کے علاقوں پر قابض رہ کر خود مختاری کا اعلان کر دے۔ چنانچہ ابو صالح منصور الپتگین کا کچھ نہ بگاڑ سکا اور ملک کا یہ صوبہ سلطنت سامانی سے جدا ہو گیا۔ ابو صالح منصور کے بعد اس کا بیٹا ابو القاسم نوح بن منصور تخت نشین ہوا۔ چند روز کے بعد اسی سال الپتگین بھی فوت ہو گیا۔ 2 سال تک غزنی کا انتظام ابو اسحاق اور بلقاتگین کے جلد از جلد فوت ہونے کے سبب کمزور رہا۔ اس زمانے میں نوح بن منصور سامانی غزنی کو ضرور فتح کر لیتا، لیکن سلطنت بخارا کے 2 امیر یعنی نیشا پور اور ہرات کے عامل باغی ہو گئے۔ ان کے نام علی اور فائق تھے۔ ان بغاوتوں کی وجہ سے بخارا کا حکمران غزنی پر چڑھائی نہ کر سکا اور نہ ہی اس کی طرف متوجہ ہو سکا۔ سبکتگین کو اس بات کا سخت اندیشہ تھا کہ بخارا کا سلطان غزنی پر ضرور چڑھائی کرے گا۔ اس اندیشے اور خطرے کے پیش نظر وہ کسی بڑی سلطنت سے لڑائی چھیڑنے کی جرأت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ نیشا پور کے عامل ابو علی نے ہرات کے عامل فائق کو شکست دے کر بھگا دیا اور تمام خراسان پر قبضہ کر کے اپنی ایک جداگانہ سلطنت قائم کر لی۔
فائق ابو علی سے شکست پا کر ولیمیوں کے پاس بغداد پہنچا۔ فخر الدولہ ولیمی نے اپنا لشکر اس کے ساتھ بخارا پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیج دیا۔ ادھر دوسری طرف حاکم ترکستان غرا خان نے بخارا پر چڑھائی کر دی۔ اس طرح نوح بن منصور 3 زبردست دشمنوں میں گھر گیا۔ اس نے اس پریشانی اور مجبوری کے عالم میں سبکتگین کو خط لکھا کہ میری مدد کو پہنچے۔ سبکتگین نے اس بلاوے کو تائید غیبی سمجھا اور اپنے مرکزی شہر غزنی سے ایک لشکر لے کر وہ بخارا کی طرف کوچ کر گیا۔ اسی دوران ترکستان کا بادشاہ بغرا خان یا غرا خان بیمار ہو کر مر گیا اور اس کا لشکر واپس اپنے علاقے کی طرف چلا گیا۔ اب 2 دشمن باقی رہ گئے تھے جو آپس میں نوح بن منصور کے خلاف متحد ہو چکے تھے۔ چنانچہ ہرات سے متصل نوح بن منصور اور سبکتگین نے مل کر اپنے ان دونوں متحدہ دشمنوں یعنی ابو علی اور فائق اور فخر الدولہ کے متحدہ لشکر کو بدترین شکست دی۔ اس جنگ میں سبکتگین کے ہمراہ اس کا بیٹا محمود بھی شامل تھا۔ ابو علی اس لڑائی میں مارا گیا اور فائق ترکستان کے نئے بادشاہ ایلخ خان کے پاس چلا گیا۔ نوح بن منصور نے اس عظیم اور شاندار فتح کے بعد سبکتگین کو ناصر الدین اور اس کے بیٹے محمود غزنوی کو سیف الدولہ کا خطاب دیا اور غزنی کی مسند حکومت کے علاوہ خراسان کا تمام علاقہ بھی ناصر الدین سبکتگین کے سپرد کر دیا۔ فائق نے ترکستان پہنچ کر بغرا خان کے جانشین ایلخ خان کو بخارا پر چڑھائی کرنے کی ترغیب دی۔ چنانچہ ایلخ خان حملہ آور ہوا۔ اس کے حملہ آور ہونے کی وجہ سے ایک بار پھر بخارا کے مسلمان حکمران نوح بن منصور نے سبکتگین کو اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا۔ چنانچہ ایک بار پھر سبکتگین اپنا لشکر لے کر روانہ ہوا اور سبکتگین کے پہنچنے پر دونوں حکمرانوں میں صلح ہو گئی۔ اب سبکتگین کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ان ایام میں کرامتہ کا بہت دور تھا اور سبکتگین ان کے استحصال کو نہایت ضروری سمجھتا تھا۔ ایک طرف کرامتہ کی خفیہ سازشوں کا اندیشہ، دوسری طرف ولیمیوں کی مخالفت، تیسرے فائق کی سازشیں، اس کے علاوہ خود ہی اپنے خاندان کی سلطنت کا بانی اور نیا بادشاہ ہونے کی وجہ سے اندرونی بغاوتوں کا خوف۔ ان حالات میں اس کی توجہ ہندوستان کی طرف صرف اس قدر مبذول ہوئی کہ وہ اپنی مشرقی اور جنوبی سرحدوں کی طرف جہاں کرامتہ کا چرچا تھا متوجہ ہو کر ہر قسم کی احتیاط اور مضبوطی سے کام لے کر اس مسلم کش بلکہ انسانیت سوز تحریک کا استحصال کرے۔ چنانچہ اس نے کوہ سلیمان کے پہاڑی قبائل میں کرامتہ کو چن چن کر پکڑا، لوگوں کو نماز روزے کی تائید کر کے مسجدیں بنوا کر انہیں آباد رکھنے کا انتظام کیا۔ اسی سال کے اواخر میں حمید احمد لودھی نے جو کرامتی ہو گیا تھا، امیر سبکتگین کو اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلا کر اطمینان حاصل کر لیا۔ اس موضوع پر مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تک سبکتگین نے بجز اس کے کہ اپنی سرحد کے کرامتہ کا قطع کما کیا اور لوگوں کو نماز روزے کا پابند بنایا اور راجہ جے پال یا اس کے علاقوں سے کوئی تعرض نہیں کیا، مگر راجہ جے پال نے یا تو اپنے دوستوں یعنی کرامتہ کے انتقام میں یا اولو العزمی اور ملک گیری کی شوق میں سبکتگین کی اس نئی اور جدید سلطنت کو ایک تر لقمہ سمجھ کر نہایت عظیم الشان اور جرار لشکر کے ساتھ اس وقت چڑھائی کی جبکہ باغیوں اور ولیمیوں کے لشکر نے مسلمانوں کے ان علاقوں کو خطرات میں ڈال رکھا تھا۔ جن دنوں راجہ جے پال نے یہ حرکت کی، ان دنوں سبکتگین تو اس کے مقام پر دشمن کے ساتھ میدان کارزار گرم کیے ہوئے تھا اور اس معرکے میں اس کا بیٹا محمود بھی شامل حال تھا، اور یہاں سے راجہ جے پال لاہور سے پشاور اور پشاور سے جمرود ہوتا ہوا سلطنت غزنی میں داخل ہو کر سیلاب کی طرح سینکڑوں میل سفر طے کر چکا تھا۔ چنانچہ سبکتگین نے طوس کے میدان میں فتح پا کر اس غیر متوقع مصیبت کا حال سنا کر پنجاب کے راجا نے عظیم الشان لشکر کے ساتھ داخل ہو کر اس علاقے کو رون ڈالا ہے اور عنقریب وہ غزنی شہر پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ سبکتگین بلا تأمل اہل و عیال کی محبت اور دارالسلطنت کو بچانے کے خیال میں دیوانہ وار 2 منزلہ 3 منزلہ یرغار کرتا ہوا طوس سے غزنی کی جانب چلا اور شہر غزنی کے متصل جنوب کی جانب راجہ جے پال کے لشکر کے مقابل پہنچا۔ یہاں پہنچتے ہی لڑائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔
تمام مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ لڑائی ایک ایسے چشمے کے قریب ہوئی جس میں اگر نجاست ڈال دی جائے تو فوراً برف باری شروع ہو جاتی تھی۔ یہی چشمہ راجہ جے پال کی شکست کا موجب ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں اس وقت اس چشمے کی پاکی اور برف باری کے اسباب تلاش کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں، صرف اس بارے میں غور کرنا ہے کہ ایک عجیب الاثر چشمہ کا اس نواح میں ہونا تمام ہندو اور مسلمان مورخین نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر اس چشمے کا میل و وقوع معلوم ہو جائے تو اس بات کا فیصلہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ اس سب سے پہلے معرکہ آرائی میں جے پال سبکتگین پر حملہ آور ہوا تھا یا سبکتگین بغیر وجہ جے پال پر چڑھ آیا تھا۔ اس چشمے کا میل و وقوع معلوم کرنے کے لیے ایک ایسے ہندو کی گواہی ضرور قبول ہونی چاہیے جس نے افغانستان کا جغرافیہ بھی لکھا ہے اور جو آج سے 250 سال پیشتر ایک ایسی تاریخ کی کتاب لکھ کر چھوڑ گیا جو آج تک مورخین کے زیر مطالعہ چلی آتی ہے اور خاص اہتمام کے ساتھ اب چھپ بھی چکی ہے۔ یہ مورخ منشی المناشی سجان رائے بھٹانڈی بٹالوی ہے۔ 207 ہجری میں جبکہ کابل اور غزنوی ہندوستان کی سلطنت میں شامل تھے۔ اس چشمے کے میل و وقوع کے متعلق وہ لکھتا ہے اور اس کے مطابق یہ چشمہ غزنی کے نواح میں تھا، اور پھر یہی منشی سجان رائے بٹالوی اپنی تاریخ خلاصہ التواریخ میں راجہ جے پال کے حملہ آور ہونے کا حال بھی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جے پال کے لشکر کو فتح اور سلطان کے لشکر کو شکست ہونے والی تھی، مگر سلطان نے یہ تدبیر کی کہ اس چشمے میں پلیدی ڈلوا دی، جس سے برف باری شروع ہو گئی اور ہندی لشکر سردی کی شدت کا متحمل نہ ہو سکا۔ بہت سے آدمی اکڑ کر رہ گئے، بیسیوں کے ہاتھ بیکار ہو گئے۔ سبکتگین اور اس کے لشکری سردی کے عادی تھے، لہٰذا جے پال نے اپنی شکست کا اعتراف کر کے سلطان سے جاں بخشی چاہی۔ غرض راجہ جے پال نے سلطنت غزنی پر حملہ آور ہو کر توقع کے خلاف شکست اور ذلت حاصل کی۔ راجہ نے یہ حملہ پوری تیاری اور قوت کے ساتھ کیا اور طاق کر ایسے اچھے موقع سے کیا تھا کہ اس کی کامیابی اور سلطنت غزنوی پر قابض ہو جانے میں کوئی شبہ نہ تھا، کیونکہ سبکتگین اور اس کا بیٹا محمود دوسری جانب دشمن کے حملہ کرنے میں بری طرح مصروف تھے اور اپنے دارالسلطنت غزنی سے بہت دور تھے۔ راجہ جے پال کا لشکر شدت سرما کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب راجہ جے پال نے اپنے آپ کو مجبور دیکھا تو سبکتگین کے پاس درخواست بھیجی کہ مجھ سے بڑی خطا ہوئی ہے، آپ اس مرتبہ میرا قصور معاف کر دیں، میں آئندہ ہمیشہ آپ کا مطیع اور فرمانبردار بن کر رہوں گا اور پنجاب پہنچ کر بہت سا چاندی سونا بطور تاوان آپ کے پاس بھیجوں گا۔ آپ اپنے کچھ مخصوص آدمی میرے ہمراہ بھیج دیجیے، میں ان کے ساتھ خزانہ اور قیمتی تحفے 50 ہاتھیوں کے بھیج دوں گا۔ سبکتگین کے سالاروں نے اس صلح کو ناپسند کیا اور قابو میں آئے دشمن کو رہائی دینا عقل کے خلاف بتایا، مگر سبکتگین نے اسلامی تعلیم پر عمل کرنا ضروری سمجھا اور آج اس دشمن کی درخواست سے صلح کو رد کرنا مردانگی کے خلاف سمجھ کر راجہ کو پنجاب کی طرف مراجعت کرنے کی اجازت دے دی اور اس کی درخواست کے موافق اپنے چند معتمد اس کے ہمراہ بھی کر دیے۔ راجہ جے پال نے دریائے سندھ کو عبور کرتے ہی ہندوستان کے تمام راجاؤں کے پاس ایلچی روانہ کر دی کہ سبکتگین پنجاب پر حملہ کرنے والا ہے، اگر میں اس کو نہ روک سکا تو پھر پنجاب پر قابض ہو کر وہ تم سب کو زندہ سلامت نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت آپس کے تمام جھگڑوں کو طاق میں رکھو، متحد ہو کر غزنی کی سلطنت کا خاتمہ کر دو تاکہ آئندہ کے لیے اس سمت سے سب خطرے سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ پیغامات راجہ جے پال نے ایسے الفاظ میں لکھے اور اس طرح سب کو اپنی مدد کے لیے بلایا کہ اجمیر اور کنوج ہی نہیں بلکہ گجرات کالنجر تک کے راجا بےتاب ہو گئے اور فوراً اپنے اپنے لشکر جے پال کی مدد کے لیے روانہ کر دیے۔ جے پال نے لاہور پہنچ کر سبکتگین کے آدمیوں کو گرفتار کر کے اپنے عہدہ اور اقرار کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تو اس کے درباریوں نے اس بدعہدی سے اس کو روکنا چاہا، مگر راجہ نے کسی کا کہا نہ مانا۔ اس واقعے کو مورخ فرشتہ ان الفاظ میں لکھتا ہے: اس زمانے میں ہندو راجاؤں کے دربار کا یہ دستور تھا کہ ملک کے عاقل اور فہیم راجا کی داہنی طرف کھتری اور سالار لشکری بائیں
جانب بیٹھتے تھے۔ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو یہ درباری راجا کو اپنے مشورے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اس مسئلے پر غور و فکر کا موقع آیا تو یہ درباری اس نتیجے پر پہنچے کہ راجا کی رائے بالکل غلط ہے اور اس کا یہ عمل انتہائی نامناسب ہے۔ راجا کے دائیں بائیں دونوں طرف سے با اتفاق ایک ہی آواز بلند ہوئی اور سب نے کہا، ایسے طاقتور دشمن سے وعدہ خلافی کرنا احتیاط اور عاقبت اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعہدی ہمارے لیے تباہی و بربادی کا باعث ہو اور ہم پر وہ مصیبت نازل ہو کہ دنیا میں کہیں بھی ہمارا نام و نشان باقی نہ رہے۔ احتیاط اور مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس طور کی یعنی امیر سبکتگین سے، جس کا خوف عوام و خاص سبھی کے دلوں پر بیٹھ چکا ہے، بدعہدی کر کے جنگ نہ کریں اور خدا کے بندوں کے امن و امان کا خیال رکھتے ہوئے بلا حیل و حجت وہ رقم سبکتگین کو ادا کر دیں جس پر صلح ہوئی ہے۔ کیونکہ راجا جے پال کا برا وقت قریب آ چکا تھا، لہٰذا اس نے درباریوں کے مشورے اور صدا کو قابل اعتبار نہ سمجھا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ مزید اقساط جاری ہیں۔ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔